بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نذیر اکبر آبادی کی شاعری نظم نگاری سے متعلق بحث کریں گے، بیان کریں گے، کیونکہ آپ کی کتاب میں نظم کے حصے میں کئی نظمیں ہیں۔ 7 نظموں میں سے پہلی نظم توحید ہے، جس کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ تو اس لیے نذیر کے بارے میں واقفیت، نذیر کی شاعری سے متعلق واقفیت ضروری ہے کہ ان میں سے جس شاعر کا بھی ذکر ہے وہ اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، اور ان کا کلام کافی وسیع ہے اور ان کی شاعری کا احاطہ بہت وسیع ہے۔ تو صرف ایک نظم سے ان کی شخصیت کو ہم نہیں پہچان سکتے جب تک کہ ان کی شخصیت کے بارے میں تاریخ ادب کے حوالے سے ہم مطالعہ نہ کریں، یا اسی طرح تنقیدی مطالعہ، یعنی جو ان کی شاعری سے متعلق تنقید نگار حضرات بیان کرتے ہیں، ہم پڑھیں گے تو صحیح طور پر ان کی شاعری کے مطالعے کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں، اور ان کے کلام، ان کا کلیات کا مطالعہ کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نذیر کا مطالعہ کیا۔ تو کسی بھی شاعر اور مصنف کے بارے میں 2 طرح کے مطالعہ، ایک تو ذاتی مطالعہ، یعنی ان کی شخصیت سے متعلق، ان کی پیدائش، خاندان، رہائش سے متعلق باتیں بتائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے فن سے متعلق بھی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اصل تو فن سے متعلق ہے، لیکن ان کی شخصیت، ان کے خاندان کا بھی فن سے تعلق ہوتا ہے کہ ہر چیز کا اثر انسان کی زندگی میں پڑتا ہے۔ اس لحاظ سے جو ہے ذاتی حالات بھی بیان کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فن کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، آپ نے اس سے پہلے بھی نذیر کی نظمیں پڑھی ہوں گی: آدمی نامہ، برسات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ اسی طرح آدمی نامہ میں آدمی کے مختلف روپ بیان کیے ہیں۔ تو اس لحاظ سے نذیر کی شاعری بڑی رنگا رنگ ہے۔ تو پہلے ہم نذیر کا شخصی تعارف کرائیں گے کہ نذیر اکبر آبادی کا پورا نام سید محمد ولی اور تخلص نذیر ہے، نذیر ذو کے ساتھ، نذیر اکبر آبادی۔ اور ایک ہیں نذیر زال کے ساتھ ڈپٹی نذیر احمد، وہ نثر نگار ہیں، اردو کے پہلے نام نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ تو 2 نذیر ہیں۔ نذیر اکبر آبادی یہ ذو سے ہیں، کہتے ہیں ان کا تعلق خاندان قریش سے تھا، اتنے اعلیٰ خاندان سے تھے، گویا یہ خاندان ہجرت کرتا ہوا ہندوستان پہنچا۔ چنانچہ ان کے والد کا نام سید محمد فاروق ہے، یہ دہلی میں پیدا ہوئے، یعنی پیدائش ان کی دہلی ہوئی، اور ان کی والدہ جو ہے اکبر آباد کی تھیں، آگرہ کی تھیں۔ تو اس اعتبار سے یہ اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لکھنا شروع کر دیا انہوں نے، اور نذیر اکبر آبادی سے مشہور ہوئے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ڈپٹی نذیر احمد، وہ نذیر احمد دہلوی لکھتے ہیں۔ غالب بھی اور میر بھی جو ہے اسی آگرہ میں پیدا ہوئے، لیکن وہ دہلی منتقل ہو گئے، لیکن یہ دہلی میں پیدا ہوئے اور آگرہ منتقل ہو گئے۔ آگرہ شہر کو بسایا تھا اکبر نے، اس لحاظ سے اکبر آباد بھی کہا جاتا ہے، آگرہ کا دوسرا نام اکبر آباد ہے۔ تو ان کی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں اختلاف رائے ہے، اس لیے کہا کہ مختلف بیانات کی روشنی میں اتنا کہا جاتا ہے نذیر اکبر آبادی 1735 سے لے کر 1741 کے کسی درمیانی سال میں پیدا ہوئے، یعنی قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا، اس لیے اندازہ کے طور پر لوگ کوئی 1735 بیان کرتے ہیں، کوئی آگے پیچھے کی تاریخ بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ زمانہ آج سے جو ہے 300 سال پرانا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں جو ہے
اس طرح برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا کرتا تھا کہ صحیح اندازہ ہو سکے، نہ اس طرح جو ہے اسکول تھے جہاں ہر بچے کو داخلہ دیا جاتا ہو اور رجسٹر مینٹین کیا جاتا ہو، وہ بات نہیں تھی۔ ہر عالم کا، ہر پنڈت کا گویا گھر جو ہے مدرسہ ہوتا تھا، وہاں آ کر کے بچے پڑھتے تھے۔ اس طرح باضابطہ طور پر اسکول قائم نہیں تھا۔ خود آگے چل کر نذیر نے بھی وہ اپنے گھر کو مدرسہ بنایا اور بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ تو پیدائش تو ان کی دہلی میں ہوئی، لیکن وہ کم سن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کے والد کا۔ اور جب بڑے ہوئے تو نادر شاہ کے حملے، دہلی پر جو ہے نادر شاہ کا حملہ ہوا، احمد شاہ ابدالی کا حملہ ہوا اور دہلی جو ہے تباہ برباد ہو گئی۔ اس بنا پر وہ امن و امان برباد ہو گیا، لوگوں کی معیشت برباد ہو گئی۔ تو جیسا کہ آج کرونا کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو وہ ترک وطن پر مجبور ہوئے، اور کہاں جانا؟ تو ان کی والدہ تھیں، والدہ کا میکہ یہی اکبر آباد تھا، آگرہ۔ تو آگرہ آئے، لیکن آگرہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر نہیں آئے، بلکہ اپنے گھر میکے کے پاس ہی انہوں نے کسی کرایہ لیا۔ ابھی تفصیل بیان کی جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے وہ کہتے ہیں نذیر جو ہے گوش عافیت کی تلاش میں نانی اور ماں کو لے کر اپنے ننیال اکبر آباد روانہ ہوئے، اور اپنی تمام تر زندگی نانی کو لے کر کے بھی، نانی بھی ان کی وہیں تھی، اکبر آباد آ گئے اور پوری زندگی یہیں بسر کی، اور اسی لیے اکبر آبادی کہلائے۔ یہاں ان کو جو ہے ماحول سازگار ملا، یعنی یہاں جو ہے امن و امان نصیب ہوا، ویسی فراغت کہ ان کو ضرورت بھی نہیں تھی، بس سکون چاہیے اور سادہ رہن سہن کافی تھا ان کے لیے، تو وہ ان کو یہاں میسر آیا۔ اس لیے نذیر کے بارے میں جو ہے آپ کو معلومات کہتے ہیں کہ ان کے والد فوج میں ملازم تھے اور دہلی سے باہر ہی رہا کرتے تھے زیادہ تر۔ ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نواب سلطان خاں قلعہ دار آگرہ کی بیٹی تھی۔ قلعہ دار یعنی قلعہ کے ذمہ دار ہوں گے، ان کی بیٹی تھی آگرہ کی، بیاہ کر کے وہ دہلی آئیں۔ نذیر سے پہلے جو ہے ان کے 11 بچے ہوئے، مگر کوئی بھی بچہ 6 مہینے زیادہ زندہ نہ رہا۔ نذیر ان کی آخری اولاد تھے، اور بڑی منتوں کے بعد پیدا ہوئے، اتنی لمبی عمر پائی جیسے سب بھائی بہنوں کی عمریں انہیں مل گئی ہوں۔ ان کی پیدائش کے بارے میں لکھا ہے کہ جب صورتحال یہ ہوئی کہ کوئی بچہ زندہ نہیں بچتا تھا، تو وہ ایک بزرگ، ان کے والد جو ہے ایک بزرگ کے پاس گئے جن کی بڑی شہرت تھی، اور ان کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا۔ تو فقیر نے 5 پھول دیے اور کہا کہ سونگھ کر دریا میں ڈال دینا اور نتیجہ ہمیں بتانا۔ نذیر کے والد نے ایسا ہی کیا، ایک پھول سیدھا پڑا، باقی سب پٹ یعنی الٹے۔ فقیر نے سن کر کہا کہ صرف ایک لڑکا تیرا زندہ رہے گا اور تیرے نام کو تا قیامت تک زندہ رکھے گا، پھول کی طرح اس کی خوشبو دور دور تک پھیلے گی۔ تو گویا کہ اس عمل کی تعبیر بالکل صحیح ہوئی، اور نذیر جو ہے صرف زندہ رہے اور بڑے ہوئے، اور تقریباً 85-95 سال کی عمر پائی، اور واقعی ان کا نام جو ہے تا قیامت زندہ رہے گا، جب تک اردو ادب ہے، جب تک وہ زندہ رہیں گے۔ اور نذیر کی خوشبو جو ہے پوری دنیا تک پہنچتی، جہاں جہاں اردو کی بستی ہے، اور اردو کی بستی صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اردو کی بستی قائم ہے، وہاں وہاں نذیر کی پہنچ ہے۔
کہتے ہیں کہ نذیر کی والدہ جیسا کہ آگرہ کے قلعہ دار کی بیٹی تھیں، لیکن جب دہلی انہوں نے چھوڑی تو اپنے میکے آئی، لیکن میکے میں والد کے گھر پر رہنے کے بجائے محلہ نوری دروازے میں کرائے کا مکان لیا۔ نذیر کی شادی بھی آگرہ آنے کے بعد ہوئی۔ آگرہ میں تاج محل کے قریب ایک محلہ ہے، ملکوں کی گلی۔ وہاں شاہی فوج کے ایک عہدیدار کے داماد محمد رحمان رہتے ہیں۔ یہ بھی امیر گھرانہ تھا۔ پورا محلہ انہیں عہدی صاحب کا آباد کیا ہوا تھا۔ ان کی بیٹی طہور النساء بیگم سے نذیر کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ شادی کے بعد نذیر کو نوکری کی فکر ہوئی تو نذیر نے معلمی کے پیشے کو اختیار کیا۔ کہتے مائی تھان جو آگرہ سے 10-12 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں کے راجہ بلاس رائے کے بچوں کو ان کی حویلی میں جا کر پڑھانے لگے۔ یعنی شروع میں انہوں نے وہاں سے جو تنخواہ ملتی وہ ان کے گزر بسر کے لیے کافی ہوتا، تو گویا کہ اتنی تنخواہ مل جاتی جو ان کے گزر بسر کے لیے کافی ہو جاتا۔ ایک چھوٹا سا مکان گویا کہ ان کے لیے ہو گیا، اور گھر میں نوکر ملازم بھی تھے، یعنی معمولی انداز میں پھر بھی ایک اچھی زندگی وہ انہوں نے گزاری۔ تو گویا کہ راجہ بلاس رائے کے بچوں کو پڑھایا۔ 5 بیٹے تھے، ان کو انہوں نے پڑھایا۔ جب سارے بچے ان کے پڑھ چکے تو نذیر نے کسی اور گھرانے میں ملازمت نہیں کی، اپنے ہی گھر میں بچوں کو پڑھانے لگے۔ کہتے ہیں کہ ان کو بادشاہ کے دربار سے آفر آیا، ملک الشعراء کہا کہ آپ آئیے، ہم لکھنؤ کے نواب نے، لیکن اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دہلی جب ویران ہونے لگی تو میر جیسا میر تقی اور کئی شاعر دہلی چھوڑ کر کے لکھنؤ، رامپور، حیدرآباد آئے، لیکن نذیر نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ گوش عافیت کی تلاش میں آگرہ آ گئے اور آگرہ میں زندگی گزاری۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں بچوں کو پڑھانے لگے۔ ان کا پہلے زمانے کا آگرہ ایسا بڑا شہر نہیں تھا، تو بڑا سا مکان ان کو مل گیا، اس کا بڑا سا صحن۔ کہتے آنگن میں بیری اور نیم کے درخت تھے، تو اسی درخت کے نیچے بوریے پر بیٹھے رہتے اور بچوں کو بھی بوریے پر بٹھا کر کے پڑھاتے۔ کہنے کمرہ یا کلاس روم نہیں تھی، بلکہ اسی بوریے پر پڑھتے تھے، اس لیے بوریہ نشی کہلاتے ہیں۔ فقیر بوریہ نشی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تکلف نہیں کرتے اور جو کچھ مل گیا کھا لیے، جس طرح جہاں رہنے کو ملا رہ گئے۔ بعض لوگوں کا تو خیال ہے کہ نذیر نے غالب کو بھی پڑھایا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ غالب 14 برس کی عمر تک آگرہ میں رہے، مگر کسی استاد کے مکتب میں جا کر تعلیم حاصل نہیں کی۔ راجہ بلاس رائے کے علاوہ نذیر نے کسی اور کے گھر جا کر کسی اور بچے کو نہیں پڑھایا۔ شاعری میں اصلاح بھی غالب نے کسی نے نہیں لی۔ بہرحال انہوں نے راجہ بلاس رائے کے بچوں کو پڑھایا۔ ان کے نام ہیں کیونکہ نذیر نے اپنا کلام جمع نہیں کیا، بلکہ جو کچھ وہ لکھتے تھے وہ اپنے شاگردوں کو دے دیتے، اور وہ پڑھتے، وہ خود بھی یاد کرتے اور سناتے، پڑھاتے۔ جب وہ وہاں راجہ بلاس رائے کے بچوں کو پڑھا کر کے واپس آتے تھے، چوڑی مار اور جو بیچنے والے، پھل فروش، سبزی فروش اور جو عوامی قسم کے لوگ تھے، وہ ان سے شاعری کی فرمائش کرتے، وہ ان کو شاعری سناتے اور وہ لوگ انہیں یاد کرتے۔ آپ کو حیرت ہوئے کہ آج بھی ملک کے حصے میں ایسے فقیر اور ایسے گویے ملیں گے جو نذیر کی شاعری کو، نذیر کی نظموں کو پڑھتے ہوں۔ یعنی ایک زمانہ تھا جو مانگنے والے بھی، بھکاری، گویے، یہ ان کی شاعری کو پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ وہ ایک عوامی شاعر تھے،
عوام کے میلے میں ٹھیلے میں جو ہے جایا کرتے تھے، اور لوگ عوام سے گویا کہ نسبت رکھتے تھے، خواص سے نہیں بلکہ عام لوگوں سے۔ اس لیے ان کے عقیدت مند جو ہے مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے۔ ان کا انتقال کہتے ہیں کہ 1830 میں ان کا انتقال ہوا۔ پہلی اگست کو کہتے ہیں شیعہ اور سنی دونوں نے اپنے اپنے طریقوں سے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ انتقال کے پہلے برس سے لے کر آج تک ان کی برسی منائی جاتی ہے آگرہ میں۔ سرکاری سطح پر نہیں بلکہ عوامی سطح پر عوام اپنی عقیدت اور محبت کی وجہ سے سب کرتے ہیں۔ لیکن یہ تقریب جو ہے اگست میں نہیں بلکہ بسنت کے دن ہوتی ہے، یعنی جون کے مہینے میں۔ کہتے رات بھر جو ہے قوالیاں گائی جاتی ہیں، دن میں کھیل کود کا پروگرام ہوتا ہے، نذیر کا کلام جو ہے خاص دھن اور انداز میں پڑھا جاتا ہے، فقیروں کی ٹولی جو ہے چمٹے بجا بجا کر گاتی ہوئی نکلتی ہے۔ جب تک نذیر کے شاگرد زندہ رہے تب تک نذیر کی برسی کی بڑی شہرت اور دھوم تھی، اور اسے نذیر کا عرس کہا جاتا تھا۔ نذیر میرا اب بھی لگتا ہے، بلکہ اب تو بزم نذیر قائم ہو چکی ہے۔ نذیر گنج کے نام سے ایک پورا محلہ آباد ہوا ہے، جہاں بیچ میں بڑا سا میدان ہے جس میں نذیر اور ان کے خاندان والوں کی قبریں اور آس پاس بڑے بڑے مکان ہیں۔ بس اسی میدان میں سالانہ پروگرام ہوتا ہے۔ مشاعرے اور قوالی کے علاوہ جلسے، سیمینار بھی ہوتے ہیں، تقریریں بھی ہوتی ہیں، تقریری مقابلے ہوتے ہیں، دکانیں لگتی ہیں۔ اسی طرح کتابوں سے لے کر کپڑے تک ہر قسم کی چیزیں ملتی ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج تک نذیر کو گویا کہ لوگ عوام یاد کرتے ہیں، اور یہ عوامی شاعر ہیں، اور عوام کی جذبات کو، عوام کے زبان کو انہوں نے ہندوستانی جو خالص ہندوستانی زبان ہے اس کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اسی بنا پر نذیر کو گویا کہ عوامی شاعر اور جمہوری شاعر کہتے ہیں، کہ انہوں نے اپنی ایک الگ راہ نکالی۔ انہوں نے چونکہ دربار سے منسلک نہیں ہوئے کہ دربار میں کیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو دربار کے شاہ نشان ہو، ان کو صرف خواص سمجھیں بڑے لوگ، تو یہ چونکہ عوام میں رہے اور دربارداری سے ان کو کوئی نسبت نہیں رہی، اس لیے وہ جو ہے عوام سے قریب رہے، اور عوام کی ہی ذوق کو، عوام کی پسند کو، عوام کی اصلاح کو انہوں نے اپنا ذریعہ بنایا، یعنی عوام کی خوشی اور غم ہر اس میں وہ شریک رہے۔ اسی لیے بچوں کو پڑھاتے اور جو کچھ اس سے آمدنی ہوتی ہے، جو کچھ نذرانے ملتے، اسی سے گزر بسر کرتے۔ نذیر جو ہے بہت ہی ہنسمکھ خوش مزاج انسان تھے۔ بچوں سے وہ بہت محبت کیا کرتے تھے، جہاں سے گزرتے بچوں کو پیار کرتے، ان سے باتیں کرتے، ان کے ساتھ ان کی پسند کے کھیل کھیلتے۔ لکھا ہے کہ نذیر خود بھی بچوں کی طرح معصوم تھے، ان کی شاعری بھی سیدھی سادی عام فہم تھی۔ نذیر نے کبھی جو ہے اپنے اشعار کی نقل نہیں رکھی۔ ان کے شاگرد راجہ بلاس رائے کے لڑکے استاد کا کلام اکٹھا کرتے اور سنبھال کے رکھتے تھے۔ اس طرح ایک حصہ تو محفوظ رہا، لیکن بہت سا حصہ ضائع ہو گیا، کیونکہ شاگرد ہر وقت استاد کے ساتھ نہیں رہتے۔ پھر بھی جو ہے بعد میں ان کے کلام کو جو ہے مرتب کیا گیا۔ بعد میں نذیر کی کلیات میں آپ دیکھیں گے تو حمد بھی، نعت بھی، منقبت، غزل، مخمس، شہر آشوب سب کچھ شامل ہے۔ یہ شہر آشوب کیا ہے؟ شہر آشوب جو ہے یہ شہر کی تباہی بربادی کی داستاں جس میں بیان کی جاتی ہے۔ آپ کو غالباً شہر آشوب آپ نے پڑھا بھی ہوگا اسکول کے اس میں۔
تو شاعر شخص مطلب یہی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں تو ملتی ہیں، لیکن بحیثیت نظم کے وہ بہت انفرادیت رکھتے ہیں. یا نظم اردو کے پہلے نظم نگار شاعر کی حیثیت سے مشہور ہوئے کہ اردو میں نظم نگاری کا آغاز جو ہے نظیر سے ہی ہوتا ہے. انہوں نے ایسے دور میں نظم کو ایک اختیار کی جب کہ غزل کا رواج تھا، اور انہوں نے اپنی شاعری کا مواد جو ہے انسان اور اس کی روزمرہ زندگی سے لیا، عوام کے ساتھ رہے اور عوام کے گویا کہ عوام کی ضرورت، اس کی ان کا رجحان، ان کے ذوق، ان کی پسند، ان کی دلچسپی، اس کو انہوں نے اپنی شاعری کا موضوع بنایا. اس لیے ان کی شاعری میں ہندوستانی تہذیب تمدن پائی جاتی ہے کا اظہار ہوتا ہے. نظیر کو زبان و بیان پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی. ذخیر الفاظ کی کمی نہیں، وہ ہر منظر اور ہر کیفیت کا نقشہ پیش کر جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں گے نظم توحید، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ہی بات کو جو ہے کتنے ڈھنگ سے جو ہے وہ کہنے کا ان کو فن آتا ہے. عوام و مقامی الفاظ و محاورہ کو انہوں نے بڑی بے تکلفی اور روانی کے ساتھ استعمال کیا ہے. اسی لیے ان کو پہلا عوامی یا جمہوری شاعر قرار دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ نظیر کی شاعری جو ہے سب سے الگ ہے. نظیر کی شاعری جو ہے بالکل عوامی شاعر ہیں. انہوں نے عوام کی باتیں عوام سے کہیں. اس نے نہ تو مذہب کا پرچار کیا، نہ رہبانیت کا. رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ دینا، انہوں نے وہ بھی نہیں کیا، بلکہ ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں عوام کو سمجھنا ہوگا. ان کی خوشی اور مسرت، ان کی مشکلات اور پریشانیاں جو ہے انہوں نے بیان کی، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے ابدی محبت اور عوام کی شاندار زندگی کے گیت گائے. ان کی نظمیں سمجھا جائے تو سیدھی سادھی تاج محل ہے جو عوام کے ساتھ ان کے خلوص کی یادگار ہے. جس طرح تاج محل، آگرے کا تاج محل مشہور ہے اور محبت کی گویا کہ ایک علامت کے طور پر، تو اسی طرح نظیر کی شخصیت اور نظیر کی شاعری گویا کہ ان کے خلوص کی، عوام کے ساتھ جو ان کا خلوص تھا اس خلوص کی یادگار ہے. نظیر کے کلام کا اگر آپ مطالعہ کریں نظیر کے بارے میں ایک بات بتا دی جائے کہ محمد حسین آزاد نے سب سے پہلے اردو شاعروں کا تذکرہ لکھا آب حیات کے نام سے. اس میں انہوں نے نظیر کو شامل ہی نہیں کیا کہ اس زمانے کے بدہٹے کے اصول کے مطابق جو غزل تھی اور جو شاہی دربار کی زبان تھی، اس زبان کے موافق انہوں نے زبان استعمال نہیں کی بلکہ عوامی زبان استعمال کی. تو محمد حسین آزاد نے ان کو شامل ہی نہیں کیا. لیکن نظیر تو عوامی شاعر تھے. عوام کا رجوع، عوام نے گویا کہ مجبور کیا تنقید نگاروں کو کہ وہ ان کی شاعری کی توجہ دیں، اور ایک زمانہ آیا کہ اہل علم جو ہے متوجہ ہوئے. عبدالغفور شہباز ہیں جس پر ہمارا ایک مقالہ ہے، انہوں نے نظیر کو دریافت کیا
نذیر کے ملنے جلنے والے نذیر کی نواسی سے وہ جا کر کے ملے اور ان سے حالات دریافت کیے، اور جن جن سے اس زمانے کے گویے، اس زمانے کے جو بھی لوگ تھے جن سے نذیر کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی تھی، اس کو انہوں نے معلوم کیا اور نذیر کو متعارف کرایا، اور اس کے بعد پھر جو ہے مرزا فرحت اللہ بیگ اور اس طرح کئی لوگ جو ہے آگے بڑھے، اور اس طرح نذیر کو اردو ادب کی تاریخ میں جگہ ملی۔ تو اسی لیے کہا ہے کہ نذیر جو ہے جذباتی اظہار کی وجہ سے زندہ ہے۔ ان کی شاعری مقام منظر، میلے تہوار، گزرے واقعات اور دلچسپوں کی تصویر گاہ ہے۔ انہوں نے نذیر جو ہے بھیڑ بھاڑ کے بہت شوقین تھے، جشنوں، رنگیلیوں اور ولولہ انگیز شور شرابہ سے محظوظ ہوتے۔ ان کی نظمیں جو ہولی، کنہیا جی کا راس، بلدیوں کا میلہ، شب برات، عید مقامی رنگ ریلیوں کا مرقع ہے۔ ان کا مقصد کچھ بھی کیوں نہ ہو، ان کی نظمیں خاندانی سلسلے کی طرح ہیں۔ وہ ایک مالے کے مختلف دانے ہیں جو ایک تار سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تار جذبات کا تار ہے جو اخلاق اور دانشمندی سے آزاد ہے۔ اس وجہ سے ان نظموں میں جوش و شوق پیدا ہوتا ہے۔ ان کی شاعری کا میدان محدود ہے اور وہ بار بار ایک ہی بات کو دہراتے ہیں۔ کائنات کے مختلف مناظر کا بھی نذیر کو کچھ کم احساس نہیں۔ بارش، بادل، دریا، بجلی کی کڑک، اسی طرح سبھی ان کو خوشی عطا کرتی ہے۔ ان کا بیان مکمل ہے، لیکن کائنات ان کے لیے بنیادی چیز نہیں بلکہ انسان کی کرداریت کا مقام ہے۔ اسی مقام سے ان کو حقیقی دلچسپی ہے۔ اکثر انہوں نے کائنات کو فطرت انسانی کے پس منظر میں پیش کیا، جیسے دیکھیے کالی گھٹائیں آ کر ہو مست تل رہی ہیں، دستار سرخ اس میں کیا خوب کھل رہی ہیں، رخساروں پر بہاریں ہر ایک کے ڈھل رہی ہیں، شبنم کی بوندیں جیسے ہر گل پہ تل رہی ہیں، یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا، سون کی کالی راتیں اور برق کے اشارے، پھر جگنو چمکتے پھرتے جوں آسماں پہ تارے، لپٹے گلے میں سوتے معشوق ماہ پارے۔ ان اشعار میں کائنات کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ نذیر کا مشاہدہ جو ہے نذیر کی بہت تیز تھا۔ ان کی جوانی کی نظموں کے تعلق سے کہتے ہیں ایسی نظم ہے جس سے جذباتی وجد اور شباب کے ولولوں کے ختم کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے خاموشی سے کنارہ کشی اختیار کر لی، راحت و علم کے جذبات سے آزاد ہو گئے، کوشہ نشینی، قناعت پسندی اور سادگی اپنا لی۔ نذیر کا مشاہدہ اور قوی حافظہ بعض اوقات ناکامی کی وجہ بن جاتے ہیں۔ بارش کا بیان کرتے وقت ان کو ہر طرح کے لوگوں کی ہر طرح کی زندگی اور حالت کو مختلف مصرعوں میں ضرور بیان کرنا چاہیے۔ نذیر کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حمد، نعت، منقبت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ عید، بقرعید کی طرح ہولی، دیوالی بھی بڑے تہوار ہیں۔ دیوالی جو ہے روشنیوں کی چمک اور مٹھائیوں کی مہک کا تہوار ہے، تو ہولی رنگ ترنگ، امنگ اور دھوم دھڑاکے کا۔ بچوں کو بھی زیادہ مزہ ہولی میں آتا ہے رنگ کھیلنے کا۔ تو کہتے ہیں نذیر تھے عام لوگوں کے دوست، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ان کی خوشیوں اور غموں میں شریک ہونے والے، اسی لیے ان کے ہولی پر بہت زیادہ اور بہت اچھی نظمیں ہیں۔ اسی طرح آگرے کی تعریف میں انہوں نے کہا ہے، کیونکہ وہ دہلی سے آگرہ آ گئے اور آگرہ میں پوری زندگی رہے اور اپنے آپ کو اکبر آبادی کہلانا مشہور کیا۔
تو دیکھیں شہر سخن میں اب جو ملا ہے مجھے مکان، کیوں کرنا اپنے شہر کی خوبی کروں بیان، اپنے شہر کی خوبی بیان کر رہے۔ دیکھیے آگرے میں بہت ہم نے خوبیاں، ہر وقت اس میں شاد رہے جہاں تہاں۔ اسی طرح آگرے کو شہرت جو ہے تاج محل سے ہے۔ تو جو نظم نذیر اکبر آبادی نے تاج محل لکھی ہے، اس کا عنوان ہے روضہ تاج گنج۔ روضہ تاج گنج، روضہ مانے مقبرہ سمجھ لیجئے۔ تو چونکہ وہ ایک طرح کا روضہ ہے، ممتاز محل کا مقبرہ ہے، وہیں شاہجہاں بھی مدفون ہیں، تو اس میں جو ہے تاج محل کی خوبصورتی کو پیش کیا ہے۔ یارو جو تاج گنج یہاں آشکار ہے، مشہور اس کا نام بشہر و دیار ہے، خوبی میں سب طرح کا اسے اعتبار ہے، روضہ جو اس مکان میں دریا کنار ہے۔ تو روضہ کہہ رہے ہیں کہ تاج محل کے بارے میں، نقشے میں اپنی یہ بھی عجب ہوش نگار ہے، وہ تاجدار شاہ جہاں صاحب سری، بنوایا ہے انہوں نے لگا سیم و زر کثیر۔ سیم و زر یعنی مال و دولت، سونے انہوں نے بہت لگائے ہیں، جو دیکھتا ہے اس کے یہ ہوتا ہے دل پذیر، تعریف اس مکان کی میں کیا کروں نظیر، اس کی صفت تو مشتہر روزگار ہے، یعنی اس کی خوبیاں تو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح آگرے میں ہونے والے مختلف کھیل تماشے اور میلے ٹھیلے، جیسے آگرے کی تیراکی، کنکوئیں اور پتنگ بلدیو کا میلہ، ان میلوں ٹھیلوں میں عوام ہی حصہ لیا کرتے تھے۔ نذیر اردو کے پہلے عوامی شاعر ہیں، اس نے خود بھی گھر سے سڑکوں میدانوں میں نکل کر ان تفریحات میں حصہ لیا اور انہیں اردو شاعری کا مستقل موضوع بنایا۔ عوامی شاعری کے اس رجحان کو آگے چل کر بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ چنانچہ آگرے کی تیراکی انہوں نے بیان کی ہے کہ جمنا کے کنارے ہی جو تاج محل آباد ہے، تو تیراکی کے میلے ہوا کرتے تھے، تو اس پر انہوں نے جو ہے نظم لکھی ہے آگرے کی تیراکی۔ اسی طرح آپ کو مختلف کھیلوں کا ذکر ہے، اژدہے کا بچہ، ریچھ کا بچہ، گلہری کا بچہ، اس طرح کے بچوں کی نظمیں دیکھا جائے تو یہ ملتی ہیں۔ کل راہ میں جاتے جو ملا ریچھ کا بچہ، لے آئی وہیں ہم بھی اٹھا ریچھ کا بچہ، 100 نعمتیں کھا کھا کے پلا ریچھ کا بچہ۔